بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الپا نے مہاگرو مانک جاتیو کو زخمی حالت میں ٹریپ کیا تھا۔ اس کے چور خیالت سے معلوم کیا تھا کہ وہ بظاہر جتنا نیک، عزت دار اور پر امن شہری ہے، باطن میں اتنا ہی مکار ہے اور فرہاد کو ہلاک کرنے کے لیے بڑی چال بازی سے غیر ملکی خفیہ ایجنسیوں سے رابطہ رکھتا ہے۔ الپا نے تنظیمی عمل کے ذریعے اسے اپنا تابعدار بنایا تھا، لیکن میری ہلاکت کا یقین ہونے کے بعد اس نے بھی مہاگرو مانک جاتیو کو نظر انداز کر دیا تھا۔ مہاراج اب تک میرا تابعدار بن کر رہنے کے لیے پوری شہر میں تھا، اب وہ بھی وہاں سے دہلی چلا آیا تھا۔ امریکی حکام اور فوج کے اعلیٰ افسران اس سے رابطہ کرنا چاہتے تھے۔ دوسری طرف الپا نے پیشکش کی تھی کہ وہ دونوں ٹیلی پیتھی جاننے والے متحد ہو کر ساری دنیا پر حکومت کر سکتے ہیں، آئندہ کوئی ان کے مقابلے پر آنے کی جرت نہیں کرے گا۔ مہاراج نے الپا سے کہا، ابھی وہ سوچ رہا ہے، خوب سوچ سمجھ کر آئندہ کے لیے کوئی ٹھوس منصوبہ بنا کر اس پر عمل کرے گا۔ اس طرح وہ چند روز گزار کر یقین کرنا چاہتا تھا کہ واقعی میں اس دنیا میں موجود ہوں یا نہیں۔ اگر موجود ہوا تو پھر اسے غداری کی سزا دوں گا۔ دوسرے تمام مخالفین کی طرح وہ بھی میری موت کے بعد اندر سے سہما ہوا تھا۔ اندیشہ تھا میں پھر اچانک زندہ نہ ہو جاؤں، اس لیے وہ کوئی دوگلی چال چلنا چاہتا تھا، کوئی ایسا درمیانہ راستہ اختیار کرنا چاہتا تھا کہ بعد میں مجھے یا میرے بیٹوں کو اس سے کوئی شکایت نہ ہو اور وہ امریکہ یا الپا کے ساتھ مل کر ایک ٹیلی پیتھی جاننے والے کی حیثیت سے اپنا لوہا بھی منواتا رہے۔ مہاراج کی اہمیت بہت بڑھ گئی تھی، اس کے اپنے دیش کے حکام اور فوج کے افسران اس سے درخواست کر رہے تھے کہ وہ فون یا ٹیلی پیتھی کے ذریعے ان سے رابطہ رکھے اور اپنے بھارت دیش کو سپر پاور بنائے۔ وہ انہیں تسلیاں دے رہا تھا، ایسا ہی کرے گا، جبکہ اسے اپنے دیش اور وہاں کے عوام سے زیادہ لگاؤ نہیں تھا۔ کالا جادو جاننے والے خود غرض اور مطلب پرست ہوتے ہیں۔ مہاراج کی خواہش تھی کہ وہ تمام بڑے ممالک کے اہم راز معلوم کر کے ان سب کو اپنے زیر اثر رکھے۔ وہ کسی ایک ملک کا حکمران نہ بنے بلکہ تمام ملکوں کے حکمران اس کی جی حضوری کرتے رہیں۔ امریکی نمائندے اور سیکرٹ سروس کے چند افسران دہلی پہنچے ہوئے تھے، ان سے بھی فون یا ٹیلی پیتھی کے ذریعے رابطہ رہتا تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ مہاراج ٹیلی پیتھی کے ذریعے امریکہ کے اعلیٰ حکام اور فوج کے اعلیٰ افسران سے گفتگو کرے۔ اس نے پہلے ہی دن الپا سے کہا تھا کہ وہ سوچ سمجھ کر اس سے متحد رہ کر کام کرنے کا فیصلہ کرے گا، اسی طرح وہ امریکی حکام کو ٹال رہا تھا۔ اس نے دوسرے دن امریکی نمائندے سے کہا، میں تمہارے ملک کے حکام اور فوج کے اعلیٰ افسران سے کل صبح 10 بجے گفتگو کروں گا۔ وہاں میرا ایک اعلی کار موجود ہوگا جس کے دماغ میں رہ کر میں اس کی زبان سے گفتگو کروں گا۔ اس کی یہ بات الپا اور بھارتی حکام کو معلوم ہوئی۔ الپا نے کہا، میری بات یاد رکھو، امریکہ تمہیں جو آفر دے گا میں اس سے دگنی آفر دوں گی۔ پھر عقل سے سوچو کہ ہم دو ٹیلی پیتھی جاننے والے متحد ہو کر کتنی بڑی طاقت بن سکتے ہیں۔ میں نے تمہاری بات پر غور کیا ہے، بے شک فی الحال اتنی بڑی دنیا میں ہم دونوں متحد ہو کر اپنے مخالف ٹیلی پیتھی جاننے والوں پر بھی غالب آ سکتے ہیں۔ ہم بڑے بڑے ممالک کو بھی اپنے زیر اثر رکھ سکتے ہیں، لیکن کبھی کوئی آزمائش کی گھڑی آئے گی تو تم اپنے ملک اور یہودی قوم کو مجھ پر ترجیح دو گی۔ تم غلط نہ سمجھو، میں ایسی نادان نہیں ہوں کہ کسی بھی آزمائشی مرحلے پر تمہیں ناراض کروں۔ اگر کبھی میرے بھارت دیش اور اسرائیل کے مفادات آپس میں ٹکرائیں گے تو ایسے وقت ہم کیا کریں گے؟ اول تو ہم ایسا وقت نہیں آنے دیں گے، اپنے ملکوں کے درمیان ہم کبھی اختلاف پیدا نہیں ہونے دیں گے، اپنے ملک کے سیاستدانوں کی ایسی کوئی بات نہیں مانیں گے جس سے ہماری دوستی میں کوئی فرق آئے۔ ٹھیک ہے، کل صبح 10 بجے امریکی حکام سے گفتگو ہونے والی ہے۔ تم خیال خوانی کے ذریعے وہاں موجود رہ کر معلوم کر سکو گی کہ وہ مجھ سے کیا کہہ رہے ہیں اور کیا آفر کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، کل میں وہاں خاموشی سے کسی کے دماغ میں موجود رہوں گی۔ بھارت کے ایک فوجی افسر نے اس کے موبائل پر اسے مخاطب کیا اور کہا، مہاراج، ہم تو آپ کو پورے بھارت کا مہاراج کہتے ہیں اور آپ امریکی حکام سے نہ جانے کیا معاملہ طے کرنے والے ہیں۔ میں دیش بھکت ہوں، امریکی حکام سے اپنے دیش کی بھلائی کے لیے معاملہ طے کروں گا۔
آپ اپنے ساتھ 2-4 بھارتی مشیر رکھیں گے تو وہ آپ کو بتاتے رہیں گے بھارت کو سپر پاور بنانے کے لیے ان لوگوں سے کیسی شرائط منوانی چاہیے۔ آپ میرے لیے چند مشیر مقرر کریں۔ ابھی تو میں امریکی حکام سے ابتدائی گفتگو کر کے یہ سمجھنا چاہوں گا کہ وہ مجھے اپنے لیے کتنا اہم سمجھتے ہیں اور مجھ سے کیسی کیسی توقعات وابستہ کر رہے ہیں۔ جب ان سے دوسری بار گفتگو ہوگی تو میں مشیروں کو ساتھ رکھوں گا۔ وہ اپنے طور پر بڑی چال بازی سے سب ہی کو تسلیاں دے کر ٹال رہا تھا اور یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ کس کے ساتھ کس حد تک تعلقات رکھ کر اپنا الو سیدھا کرتے رہنا چاہیے۔ فی الوقت امریکہ اور دوسرے بڑے ممالک اسے الپا سے زیادہ اہمیت دے رہے تھے۔ یہ حقیقت سب جانتے تھے کہ الپا کسی بھی معاملے میں پہلے اپنے ملک اور یہودی قوم کو ترجیح دے گی۔ اس حقیقت کے پیش نظر اس کی عقل کہہ رہی تھی کہ اسے کسی ایک ملک کا وفادار بن کر نہیں رہنا چاہیے۔ اس طرح تمام ممالک کے حکمرانوں کے لیے وہ ہمیشہ اہم رہے گا۔ الپا کی طرح ایک ہی ملک کا وفادار رہنا دانش مندی نہیں ہوگی۔ دوسرے دن الپا امریکی حکام اور فوج کے چند افسران کے دماغوں میں پہنچی تو ان کے خیالات پڑھ کر معلوم ہوا کہ ایک بند کمرے میں ایک حاکم اور فوج کے 4 اعلیٰ افسران بیٹھے ہیں۔ وہ یوگا کے ماہر ہیں۔ ان کے علاوہ فوج کا ایک جونیئر افسر ہے جو مہاراج کا اعلیٰ کار بنا ہوا ہے۔ مہاراج اس کی زبان سے امریکی حکام اور فوجی افسران سے گفتگو کر رہا تھا۔ الپا نے خیال خوانی کے ذریعے مہاراج سے کہا، تم بند کمرے میں رازداری سے گفتگو کر رہے ہو۔ مجھ سے کہا تھا کہ میں اس میٹنگ میں آ کر تمہاری اور ان کی باتیں سن سکتی ہوں، لیکن وہاں سب یوگا کے ماہر ہیں، مجھے اپنے اعلیٰ کار کے دماغ میں آنے دو۔ مہاراج نے کہا، الپا تمہاری یہاں موجودگی پر مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن یہ امریکی اپنی باتیں راز میں رکھنا چاہتے ہیں۔ تم ابھی جاؤ، میں بعد میں تم سے رابطہ کروں گا۔ وہ امریکی تو چاہیں گے کہ ان کے اہم راز مجھ تک نہ پہنچیں، مگر میں تمہارے ذریعے اعلیٰ کار کے دماغ میں چھپ کر وہاں رہ سکتی ہوں۔ تمہیں یہاں اپنے ساتھ چھپائے رکھنے کا مطلب یہ ہوگا کہ میں ان امریکیوں کو دھوکہ دے رہا ہوں جو مجھ پر بھروسہ کر رہے ہیں۔ میں سب کے ساتھ دیانتدار رہنا چاہتا ہوں، ورنہ ایک دن تم ہی کہو گی کہ جب میں تمہاری خاطر امریکیوں کو دھوکہ دے سکتا ہوں تو کسی اور کی خاطر کبھی تمہیں بھی دھوکہ دے سکتا ہوں۔ تم نے کل کچھ کہا تھا، آج کچھ کہہ رہے ہو، اپنی زبان بدل رہے ہو۔ ابھی تم مجھے یہی الزام دو گی، لیکن جب میں امریکہ، اسرائیل، روس اور بھارت سے باتیں کرنے کے بعد کسی ایک کے ساتھ دیانتدار رہوں گا تو تم ضرور میری سچائی اور دیانتداری کی تعریفیں کرو گی۔ پلیز ابھی جاؤ۔ الپا کو غصہ تو بہت آیا، لیکن وہ کوئی بحث کیے بغیر چلی آئی۔ اسے دوست بنا کر رکھنے میں فائدہ تھا، اس لیے غصہ دکھا کر اختلافات پیدا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ویسے وہ بلا کی مکار تھی۔ میری ہلاکت کا یقین ہوتے ہی وہ ان فوجیوں کے دماغوں میں پہنچ گئی تھی جو ٹرانسفارمر مشین کی حفاظت کے لیے ایک جزیرے میں رہ رہے تھے۔ جب وہ پارس کے ساتھ شریک یاد کی حیثیت سے زندگی گزار رہی تھی تو اسے معلوم ہوا تھا کہ ٹرانسفارمر مشین والے جزیرے میں جن فوجیوں کی ڈیوٹیاں تبدیل ہوتی رہتی ہیں، میں ان کے دماغوں میں پہنچ کر اپنا معمول اور تابعدار بنا لیتا ہوں۔ اس طرح کوئی امریکی اس مشین سے گزر کر ٹیلی پیتھی کا علم حاصل نہیں کرتا تھا۔ میرے تابعدار فوجی اس مشین میں کوئی گڑبڑ پیدا کر دیا کرتے تھے۔ اب یہی کام الپا کر رہی تھی۔ اس کے ایسا کرنے سے ہمارے لیے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ مجھے صرف اس بات کا خیال رکھنا تھا کہ وہ اپنے یہودیوں کو اس جزیرے میں رازداری سے پہنچا کر انہیں ٹیلی پیتھی نہ سکھائے۔ مہاراج 5 امریکی اکابرین سے بند کمرے میں کہہ رہا تھا، میں تم لوگوں کے لیے کام کرنے کو تیار ہوں، لیکن دوسروں پر یہ ظاہر نہ ہونے پائے کہ میں امریکہ کا پابند ہو کر رہ گیا ہوں۔ تم ہمارے لیے کام کرو گے تو خود ہی ظاہر ہو جائے گا کہ ہمارے مقاصد کے لیے ٹیلی پیتھی کا علم استعمال کرنے والے تم ہی ہو۔ جب ظاہر ہوگا، یہ کہا جائے گا کہ میں نے تمہارا کام کرنے کا بھاری معاوضہ لیا ہے۔ ویسے میں کچھ ایسے طریقوں سے کام کروں گا کہ دوسروں کو اس معاملے میں ٹیلی پیتھی کا شبہ نہ ہو۔ ہم یہ فخر حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ تم صرف امریکہ کے لیے وقف ہو چکے ہو۔ اگر تم صرف ہمارے لیے کام کرو گے تو ہم تمہاری بڑی سے بڑی شرائط پوری کرتے رہیں گے۔ وہ ہنستے ہوئے بولا، مجھے کسی کے بھی سامنے شرائط پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں جب چاہوں گا دماغوں میں گھس کر شرائط پوری کرا لیا کروں گا۔ بے شک تم جبرن بہت کچھ کر سکتے ہو، مگر جو کرنا چاہو گے وہی کام دوستی اور محبت سے ہوگا تو ہم ایک دوسرے
دوسرے کے لیے ڈال بن کر رہیں گے۔ ہم نے سینکڑوں بار ٹیلی پیتھی جاننے والوں کو بھی مصیبتوں میں گرفتار ہوتے دیکھا ہے اور مصیبت زدہ ٹیلی پیتھی جاننے والوں کے کام آتے رہے ہیں۔ ہاں، امریکہ نیکیاں کرنے میں بہت مشہور ہے۔ تم جس ملک کے ساتھ بھی نیکیاں کرتے ہو وہ تمہارا غلام بن کر رہ جاتا ہے۔ جب کبھی میرے ساتھ نیکیاں کرو گے تو میں بھی تمہارا غلام بن جاؤں گا۔ مہاراج، یوں تانے دینے سے بات نہیں بنے گی، پلیز ہم پر بھروسہ کرو، صرف ہمارے ہو کر رہو۔ اگر کسی بھی مرحلے پر ہم سے کوئی شکایت ہو تو ہم تمہاری وہ شکایت فوراً دور کریں گے۔ ایک بار ہم سے دوستی کر کے ہمیں آزما کر دیکھ لو۔ میں اس طرح آزماؤں گا کہ ابتدا میں دور ہی دور رہ کر تمہارے اہم کام کرتا رہوں گا۔ جب رفتہ رفتہ اعتماد پختہ ہو جائے گا تو میں امریکہ آ کر رہائش اختیار کروں گا۔ یہ ہمارے لیے بڑی خوشی کی بات ہوگی۔ تم ہمارے ملک میں آ کر رہنا چاہو گے تو ہم جس علاقے میں کہو گے وہاں کی زمین تمہارے نام کر دیں گے اور ابھی سے تمہارے لیے وہاں ایک شاندار محل تعمیر کرائیں گے۔ میں کچھ عرصے بعد بتاؤں گا کہ امریکہ میں مجھے کون سی جگہ پسند ہے، مگر میں تقریباً 1 برس تک مسلمانوں کے خلاف کوئی کام نہیں کروں گا۔ میرے دل میں ایک اندیشہ ہے، میں اسے رفتہ رفتہ دور کر سکوں گا، مگر تم مسلمانوں کے خلاف اس طرح تو کام کر سکتے ہو کہ کبھی تمہارا نام ظاہر نہ ہو اور کوئی مسلمان ملک حتیٰ کہ بابا صاحب کا ادارہ بھی تمہیں کسی ثبوت کے بغیر الزام نہیں دے سکے گا۔ ہاں، میں چھپ چھپا کر کچھ کر سکتا ہوں۔ کیا مجھ سے کسی مسلمان ملک کے خلاف کام لینا چاہتے ہو؟ ہاں، جہاں فرحاد کو ہلاک کیا گیا ہے وہیں ایک خطرناک مسلمان دہشت گرد کو ٹھکانے لگانا ہے یا اسے زندہ گرفتار کر کے ہمارے ملک میں لانا ہے۔ وہ ایک مسلمان مجاہد کو دہشت گرد کہہ کر مہاراج کو اس کے متعلق بتانے لگے۔ مہاراج نے تمام باتیں سن کر کہا، جس سرحدی چوکی کے قریب فرحاد کو ہلاک کیا گیا تھا اس کے قریب ازبکستان کے ایک سرحدی شہر میں علی تیمور پہنچا ہوا تھا۔ تم لوگوں کی حفاظتی تدابیر کے باوجود اس نے کرائے کے قاتلوں سومنا اور کارمل کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ میں صاف صاف کہتا ہوں، جہاں فرحاد کے دونوں بیٹے ہوں گے وہاں میں تمہارے کسی کام نہیں آؤں گا۔ بڑے افسوس کی بات ہے، فرحاد مر چکا ہے تو اب اس کے دونوں بیٹوں سے خوفزدہ ہو۔ تم سپر پاور ہو، انٹرپول اور اسکاٹ لینڈ یارڈ کے سراغ رسانوں کی داغ تمام دنیا پر بیٹھی ہے۔ سب نے مل کر علی تیمور کا کچھ نہیں بگاڑا۔ جو کرائے کے قاتل تمہارے لیے جان جوخم میں ڈال رہے تھے، ان کی حفاظت نہ کر سکے، میری بھی حفاظت نہیں کر سکو گے تو میں دنیا سے چلا جاؤں گا، تمہارا کچھ نہیں بگڑے گا۔ وہ کرائے کے قاتل تھے، مگر تم تو ٹیلی پیتھی جانتے ہو، یعنی میں وہاں ٹیلی پیتھی کا مظاہرہ کر کے خود کو تمہارا چمچہ ظاہر کروں۔ میں پھر ایک بار کہتا ہوں کہ مسلمانوں کے خلاف تمہارا کوئی کام کرتے وقت کبھی ٹیلی پیتھی کا مظاہرہ نہیں کروں گا۔ اور دوسری بات یہ کہ ابھی کچھ عرصے تک علی تیمور اور پارس کے مقابلے پر جانے کی حماقت نہیں کروں گا۔ ہم سمجھ رہے ہیں تم ابتدا میں بہت محتاط رہنا چاہتے ہو اور یہ اچھی بات ہے ہمارے لیے، تم ہی ایک ٹیلی پیتھی جاننے والے دوست رہ گئے ہو۔ ہم خود نہیں چاہیں گے کہ تمہیں کسی طرح کا نقصان پہنچے۔ دوسرے اعلیٰ افسر نے کہا، فی الحال ہم تمہاری دوستی کا یقین کرنا چاہتے ہیں۔ کیا تم ہر روز کوئی ایک وقت مقرر کر کے ہم سے رابطہ رکھو گے یا اپنا موبائل نمبر دینا پسند کرو گے؟ مہاراج نے اپنے ایک اعلی کار کا موبائل نمبر نوٹ کرانے کے بعد کہا، میرے اس اعلی کار کو پیغام دو گے تو میں تم لوگوں کے پاس پہنچ جایا کروں گا۔ اب میں جا رہا ہوں، الپا بھی مجھ سے بات کرنا چاہتی ہے۔ اعلیٰ حکم نے چونک کر کہا، تم الپا سے رابطہ رکھو گے، ہم تمہارے بھگوان کا واسطہ دیتے ہیں۔ وہ اتنی مکار ہے کہ پارس جیسے مکار کو الو بناتی رہی اور اس طرح خود کو اینٹی ٹیلی پیتھی دوا سے بچا کر آج تک خیال خوانی کر رہی ہے۔ میں الپا کی پوری ہسٹری جانتا ہوں، اتنا نادان نہیں ہوں کہ وہ مجھے شیشے میں اتارے گی اور میں اتر جاؤں گا۔ آپ اطمینان رکھیں، میں اس سے رابطہ کر کے معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ وہ مجھ سے کیا چاہتی ہے اور جو چاہتی ہے اس کے پیچھے کیسی چالیں چلنے والی ہے۔ آج کی پہلی میٹنگ اب ختم کی جائے، دوسری ملاقات میں ہم ایک دوسرے کے کچھ اور قریب آئیں گے۔ یہ کہہ کر اس نے رابطہ ختم کر دیا۔ الپا نے اسے مخاطب کیا، ہیلو، ان سے مذاکرات ہو گئے؟
وہ حیرانی سے بولا میرے وہاں سے آتے ہی تم ایسے آ گئی ہو جیسے وہاں موجود تھیں اور تمہیں میٹنگ کے اختتام کا بھی علم ہے۔ میں تمہاری حیرانی دور کر دوں گی، پہلے یہ بتاؤ ان سے کیا باتیں ہوئیں؟ تمہیں ضرور بتاؤں گا کیونکہ تم سے بھی وہی باتیں کرنے والا ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ میں کچھ عرصے تک علی تیمور پارس اور تمام اسلامی ممالک کے خلاف کوئی ایسا کام نہیں کروں گا جس کے نتیجے میں میری ٹیلی پیتھی ظاہر ہو جائے، الپا نے کہا، اور انہوں نے تمہاری تائید کی ہے کہ تمہیں ابتدا میں اسی طرح محتاط رہنا چاہیے۔ تعجب ہے وہاں بند کمرے میں سب ہی یوگا کے ماہرین تھے اور وہاں تم میرے اعلیٰ کار کے لب و لہجے سے واقف نہیں تھیں، پھر تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ وہ مسلمانوں کے خلاف میری ٹیلی پیتھی کو ظاہر نہیں ہونے دینا چاہتے؟ میں یہ بھی جانتی ہوں کہ وہ تمہیں مجھ سے رابطہ کرنے سے منع کر رہے تھے اور تم دعوے سے کہہ رہے تھے کہ تم ایسے نادان نہیں ہو کہ میں تمہیں شیشے میں اتاروں گی اور تم اتر جاؤ گے۔ بے شک تم بہت چالاک ہو، کسی طرح اس بند کمرے میں پہنچ گئی تھی۔ میں ایک طویل عرصے سے ان امریکیوں کا طریقہ کار جانتی ہوں، وہ جب بھی کسی ٹیلی پیتھی جاننے والے سے بند کمرے میں گفتگو ہوتی ہے، آرمی ہیڈ کوارٹر کے ایک خفیہ ریکارڈنگ روم میں اس بند کمرے کی تمام گفتگو ریکارڈ ہوتی رہتی ہے۔ میں اس خفیہ ریکارڈنگ روم کے ریکارڈسٹ کے دماغ میں رہ کر سب کچھ سن رہی تھی۔ مانتا ہوں تم چالاک بھی ہو اور امریکیوں کے بارے میں بہت کچھ مجھ سے زیادہ جانتی ہو اور تجربہ رکھتی ہو۔ جب میرے ساتھ رہو گے تو معلوم ہوگا کہ میں بابا صاحب کے ادارے اور مقتول فرحاد کی فیملی کے بارے میں بھی تم سے زیادہ جانتی ہوں۔ تم میری معلومات اور تجربات سے بہت فائدے اٹھاؤ گے، اس میں شبہ نہیں کہ میں تمہارے تجربات سے فائدے اٹھا سکتا ہوں، لیکن برا نہ ماننا، تم پر کوئی احمق ہی بھروسہ کر سکتا ہے۔ تم میری انسلٹ کر رہے ہو، سچائی کو تسلیم کرو، تم مقتول فرحاد کی فیملی میں بہو بن کر نہ رہ سکیں۔ تم پارس کی شریکیں یاد تھیں، لیکن تمہیں فرحاد کے خاندان اور بابا صاحب کے ادارے میں کبھی نہیں بلایا گیا۔ انہوں نے تم پر اعتماد نہیں کیا اور تم نے اچانک پارس سے رشتہ توڑ کر ثابت کر دیا کہ قابل اعتماد نہیں ہو۔ تم ان کا یہ تاریک پہلو نہیں دیکھ رہے ہو کہ انہوں نے میری بیٹی مجھ سے چھین لی ہے۔ یہ تو سب جانتے ہیں کہ پارس نے بڑی فراخ دلی سے تمہیں بیٹی کو لے جانے کی اجازت دی تھی اور تم اسے لے گئی تھی۔ اس کے گم ہونے کے بعد تم انہیں الزام دے رہی ہو۔ کیا تم جھگڑا کرو گے؟ دوستی کا ارادہ نہیں ہے۔ تم سے ہمیشہ دوستی رکھوں گا، مگر بہت محتاط رہ کر۔ امریکہ کا کام بھی آؤ گے اور مجھ سے بھی دوستی کرو گے، کیا یہ دوگلی پالیسی نہیں ہے؟ میں حاتم طائی کی طرح سب کے لیے نیکیاں کر کے دریا میں ڈالنا چاہتا ہوں۔ اس بات کو سچائی سے کہو کہ سب ہی کو دوستی کا جھانسا دے کر اپنا الو سیدھا کرنا چاہتے ہو۔ چلو یہی سمجھ لو، تمہارے کام آ کر تمہیں بھی فائدہ پہنچاؤں گا اور خود بھی فائدے اٹھاؤں گا۔ ٹھیک ہے، ابھی اپنی روش پر چلو، جب کبھی مصیبت میں پڑو تو میرے پاس آنا، میں کسی لالچ کے بغیر تمہارے کام آؤں گی۔ وہ مہاراج کے دماغ سے نکل آئی۔ ان دونوں ٹیلی پیتھی جاننے والوں کے لیے لازمی ہو گیا تھا کہ وہ زیادہ سے زیادہ طاقتور اور کارآمد بن کر بڑے ممالک کے حکمرانوں کے لیے اہمیت اختیار کر لیں اور ایسے خطرناک بھی بن جائیں جیسے میں برسوں سے خطرہ بن کر رہا کرتا تھا۔ صرف ٹیلی پیتھی کے ذریعے طاقت حاصل نہیں کی جا سکتی تھی۔ مہاراج کے پاس ٹیلی پیتھی کے علاوہ کالا جادو کا علم تھا، اس کے باوجود وہ کبھی دوسرے ٹیلی پیتھی جاننے والوں پر برتری حاصل نہ کر سکا، کیونکہ اس کے پاس بہت کچھ ہونے کے باوجود ذہانت نہیں تھی۔ وہ الجھا دینے والی چالیں چلنا نہیں جانتا تھا، اسی لیے وہ کبھی کسی بڑے ملک کے لیے بہت زیادہ اہم نہیں رہا۔ اب اس لیے اہم ہو گیا تھا کہ ٹیلی پیتھی کے میدان میں کوئی شے زور نہیں رہا تھا، صرف ایک الپا اس کے مقابلے پر تھی اور وہ ایک جاہل مرد کی طرح سوچتا تھا کہ ایک عورت اس سے کیا مقابلہ کرے گی، کبھی ہاتھ آ گئی تو اس کی گردن مروڑ دے گا۔ اب اتنی بڑی دنیا میں ٹیلی پیتھی کی بادشاہت صرف اس ایک مرد کے لیے ہی ہے۔ مہاراج کی طرح الپا کی سوچ بھی یہی تھی کہ اب اس کی ٹیلی پیتھی کے سامنے مہاراج نہیں ٹھہر سکے گا، اس سے مات کھاتا رہے گا۔ کبھی کبھی نیلما خیال خوانی کیا کرتی تھی، اب وہ خالی میدان میں آ کر برتری حاصل کرنا چاہے گی تو اس سے بھی نمٹ لیا جائے گا۔ الپا اور مہاراج دونوں ہی اس بات سے بے خبر تھے کہ ان دونوں کے علاوہ دوسرے ٹیلی پیتھی جاننے والے موجود ہیں۔ ثانی کی خیال خوانی کے بارے میں کسی کو علم نہیں تھا۔ وہ کئی بار خود کو نیلما کہہ کر ضرورت
ضرورت کے وقت دوسروں سے رابطہ کرتی رہی تھی، اور اصل نیلما اپنی پچھلی زندگی بھول کر خیال خوانی بھی بھولی ہوئی تھی۔ پورس کو یقین تھا کہ وہ کبھی نہ کبھی بھولے ہوئے ٹیلی پیتھی کے علم کو یاد کرے گی اور اس کے لیے ایک قوت بن جائے گی۔ ابھی دنیا والوں کو ثنا پاشا اور سید جلال الدین پاشا کے بارے میں معلوم نہیں تھا۔ ان دونوں کے علاوہ گرو مرلی دھر باندرے ٹیلی پیتھی اور آتما شکتی کا حامل تھا۔ فی الحال پورس نے زہریلی گولی سے اسے زخمی کر کے نکارہ بنا دیا تھا۔ مرلی دھر باندرے زندہ تو رہتا، لیکن زہریلی گولی کے نتیجے میں کبھی اس کا زخم نہ بھرتا اور وہ آتما شکتی اور ٹیلی پیتھی سے محروم رہتا۔ اگرچہ ٹیلی پیتھی سے محروم ہونے والوں کا ذکر اب نہیں ہونا چاہیے، لیکن مرلی دھر باندرے کا ذکر اس لیے ضروری ہے کہ اس نے بڑی تپسیا اور دھیان گیان کے بعد ٹیلی پیتھی اور آتما شکتی کا علم حاصل کیا تھا۔ محنت اور ریاضت سے حاصل کیا ہوا قدرتی علم کبھی ضائع نہیں ہوتا، البتہ وہ علم حالات کے تحت کمزور پڑ جاتا ہے۔ مرلی دھر باندرے کی بہن ورشا باندرے نے یہ عہد کیا تھا کہ وہ جڑی بوٹیوں کے ذریعے اپنے بھائی کے زخم سے زہر کے اثرات ختم کرے گی، پھر زخم بھرنے کے بعد وہ ٹیلی پیتھی اور آتما شکتی کے ذریعے دوسرے تمام ٹیلی پیتھی جاننے والوں پر حاوی رہا کرے گا۔ ویسے آئندہ کیا ہونے والا ہے یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ ابھی تو صرف الپا اور مہاراج ہواؤں میں اڑ رہے تھے۔ الپا کی یہ برسوں سے خواہش تھی کہ وہ پارس کو اپنا تابعدار بنا کر رکھے۔ جب وہ تابعدار بن جائے تو اپنی تمام محبتیں اس کے قدموں میں نچھاور کرتی رہے۔ جہاں تک دل سے محبت کرنے کا تعلق ہے، الپا دل و جان سے پارس کو چاہتی تھی۔ اس نے اپنی زندگی میں پارس کے سوا کسی مرد کو نہیں آنے دیا تھا۔ حتیٰ کہ اس کے اندر ماں بننے کا جذبہ پیدا ہوا تو اس نے کسی دوسرے شخص سے شادی نہیں کی تھی، بلکہ باقاعدہ منصوبہ بندی کے مطابق اس نے جو ٹیوب بیبی پیدا کی اس کا باپ پارس تھا، اور یہ حقیقت پارس کو کئی ماہ بعد معلوم ہوئی تھی۔ وہ پارس کی دیوانی تھی، مگر اس کی دیوانگی میں خود غرضی تھی۔ یہی سوچتی رہتی تھی کہ اپنے مذہب کے لیے اپنی یہودی قوم کی خاطر پارس پر کسی طرح ترمیمی عمل کر کے اسے اپنا معمول اور تابعدار بنانے کے بعد اسے بھی یہودی بنا لے۔